گلوبل یوتھ ساؤنڈز میں نازیہ گلزار کا سلام۔ ناظرین، پاکستان کے تعلیمی نصاب میں دیکھا جائے تو لڑکیوں کے لیے سلائی کڑھائی اور کھانا پکانے کی تراکیب تو موجود ہیں، لیکن بڑھتی عمر کے ساتھ جسم میں ہونے والی تبدیلیوں پر کوئی معلومات، کوئی مضمون شامل نہیں ہے۔ خواتین کی زندگی میں ماہواری کا عمل گزرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بچیاں اس موضوع پر بات کرنے سے ہچکچاتی ہیں، کیونکہ گھروں میں تاثر ایسا دیا جاتا ہے، ایک ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ اس موضوع پر بات کرنا بے شرمی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مناسب معلومات نہ ہونے کی وجہ سے لڑکیاں ان دنوں میں صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھ پاتی اور مختلف امراض میں مبتلا ہو جاتی ہیں، جو طبی ماہرین کے مطابق نہ صرف ان کی اس عمر میں ظاہر ہوتے ہیں بلکہ آنے والی زندگی کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ آج میں سنجیدہ اور اہم نوعیت کے سوالات لے کر طبی ماہر ڈاکٹر حشمت کے ساتھ ہوں۔ ڈاکٹر حشمت نیوٹریشنسٹ ہیں اور صحت کے امور پر وسیع تجربہ رکھتی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے بنیادی نوعیت کا سوال ان بچیوں کے لیے جن کو پہلی بار ماہواری آتی ہے یا جن کے پاس مناسب معلومات نہیں ہوتی کہ یہ سائیکل کتنے دن کا ہوتا ہے، اور اگر تاریخیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں تو کیا کوئی مسئلے والی بات ہوتی ہے یا اس کو نارمل لینا چاہیے؟ پہلے تو آپ کے آنے کا شکریہ، آپ کے انویٹیشن کا شکریہ۔ یہ پیریڈ جو ہے یہ عورتوں کی ایک قدرتی عمل ہے جو خدا نے بخشا ہے، اور اسی کی وجہ سے عورت ماں بنتی ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ یہ ایک مہینے میں 7 دن ہوتے ہیں، اور ہر مہینے 7 دن یہ پیریڈز آتے ہیں، لیکن آج کل خوراکوں کی وجہ سے اس میں بہت ڈسٹربنس ہے۔ زیادہ تر PCOS کا مسئلہ ہے، زیادہ تر چاکلیٹ سسٹ کا مسئلہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم فطرت سے دور ہو گئے، آرگینک چیزیں ہمیں اب خواب میں بھی نہیں ملتی، ہر ایک چیز پہ اسپرے کیا ہوتا ہے، ہر ایک چیز آرٹیفیشل طریقے سے بنائی جاتی ہے، اسپیشلی شیور کے انڈے اور مرغیاں، فارمی جتنی بھی چیزیں ہیں۔ ہم جتنا فطرت سے دور ہوتے جاتے ہیں اتنا ہم بیمار ہوتے جاتے ہیں۔ نہ کوئی چڑیا بیمار ہوئی، نہ کتے کو ڈائلیسس ہوا، نہ کوئی بھینس بیمار ہوئی، کیونکہ وہ فطرت پہ چلتی ہے۔ انسان پیدا ہوتے دین فطرت پہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مقرر کیا ہے وہ غذائیں ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اور مٹی سے جو چیز نکلتی ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہے، وہ ہماری غذا ہے، ہماری خوراک ہے۔ آپ پانی کو لے لیں، پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ سائنس نے تو نہیں بنایا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور جو چشموں سے نکلتا ہے وہ منرل واٹر ہوتا ہے۔ آج کل ہم کون سا پانی پیتے ہیں؟ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے یہ منرل واٹر ہے بھی یا نہیں، یہ منرل لیس واٹر ہے، لیکن ہم پینے پہ مجبور ہیں کیونکہ ہمیں اور صاف پانی نہیں ملتا۔ پہلے کس کے گردے خراب ہوتے تھے؟ جس کی وجہ سے گردے خراب ہو گئے۔ کون سی خواتین تھی جن کی داڑھی نکلتی تھی، جن کے بچے نہیں ہوتے تھے، یا بانجھ پن ہوتا تھا، یا موٹاپا ہوتا تھا، یا وہ غصہ کرتی تھیں، یا ان پہ پاگل پن کے دورے پڑتے تھے؟ یہ سارے ہارمونز جب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو خواتین کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین فطرت پہ چلیں، ہم وہ چیزیں کھائیں جو خدا نے ہمیں عطا کی ہیں، جو زمین سے نکلتی ہیں۔ ہم ہر ایک چیز آرٹیفیشل کھا رہے ہیں۔ جو آپ کارخانے سے لیتے ہیں اس میں کیمیکل ہوتے ہیں، جو زمین سے نکلتی ہے اس میں کیمیکل نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں سرسوں زمین سے نکلتی ہے، اس کا تیل استعمال کریں۔ اچار ہم ڈالتے ہیں، سالوں سال خراب نہیں ہوتا، نہ اس میں سبزی خراب ہوتی ہے، نہ سخت ہوتی ہے، نہ اس میں آم خراب ہوتا ہے۔ ہم کتنے شوق سے کھاتے ہیں۔ اچار جو ہے وہ آدھی بیماریوں کا علاج ہے، لیکن یہاں کہتے ہیں گلا خراب ہوتا ہے مت کھاؤ۔ یہ گلے کا علاج ہے۔ اس میں جتنے بھی، اس میں کلونجی ہے، اس میں میتھی دانہ ہے، اور اس کے لیے حدیث شریف ہے کلونجی کے لیے کہ بغیر موت کے ہر ایک چیز کا علاج ہے۔ میتھی دانے کے لیے حدیث ہے کہ اگر انسان کو اس کے فائدے کا پتہ چلے تو یہ سونے کے باؤ بھی خریدیں گے، لیکن چھوڑیں گے نہیں، یہ خریدیں گے۔ یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ زمین سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم یہاں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری مرغیاں جو 6 مہینے میں کھانے کے قابل تھی اب ہم 40 دنوں میں کھا لیتے ہیں۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ ہم فطرت سے دور ہو جائیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہم فطرت کے قریب آ جاتے ہیں تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحبہ، کپڑا یا پیڈز کا استعمال طبی لحاظ سے بہتر کیا ہے؟ یہ تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ ایک میں اور سوال بھی آپ کو جواب دینا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ بچیوں کو مہینے میں اتنا درد ہوتا ہے، اتنا درد ہوتا ہے کہ وہ وومیٹنگ کرتی ہیں، ان کو دوائیاں لینی پڑتی ہیں۔ اٹ شوڈ بی پین لیس۔ یہ ایک قدرتی امر ہے، اس میں درد نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے فلو کو ٹھیک کرنے کے لیے اور درد کو ٹھیک کرنے کے لیے 4 چیزیں ہیں: اجوائن، کلونجی، ثابت اسبغول، میتھی دانہ۔
یہ چاروں چیزیں ایکول کوانٹٹی میں جمع کر کے 3 انگلی کی چٹکی میں صبح نہار منہ رات سوتے وقت استعمال کریں اور نگل لیں، اس کو چبانا نہیں ہے۔ پیریڈ شروع ہو جائیں تو بند کر لیں، ختم ہو جائے تو دوبارہ شروع کریں جب تک درد ختم نہ ہو جائے۔ اب آپ کے سوال پہ آتی ہوں کہ کون سی چیز استعمال کریں۔ سب سے تو اچھا ہے کہ آج کل جتنے بھی یہ پیڈز آتے ہیں کم از کم یہ اینٹی سیپٹک ہوتے ہیں، ان میں بیکٹیریا جراثیم نہیں ہوتے، وہ استعمال کرنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں نہانا نہیں ہے، واش نہیں کرنا ہے ورنہ صحت خراب ہو جائے گی، کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں، غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ نہانا چاہیے، واش کرنا چاہیے، بلکہ ان دنوں میں زیادہ اپنی صفائی کا خیال کریں۔ مطلب اس کا صحت پر کوئی اثر نہیں؟ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اکثر مائیں کہتی ہیں کہ ان دنوں میں ٹھنڈے مشروبات کا استعمال نہیں کرنا، بڑا گوشت نہیں کھانا، بادی چیزیں نہیں کھانی، کیا خوراک کے لحاظ سے کوئی پرہیز کرنا چاہیے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہماری باتیں ہیں، لسی نہ کھاؤ، نہ پیو، دہی نہیں استعمال کرنا، یہ ٹھنڈا نہیں ہے، گرم ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ قدرتی امر ہے جو ہر خاتون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور ہر مہینے ہوتا ہے، اسے ان باتوں کے ساتھ ملانا نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایک سوال میں ان بچیوں کے لیے کرنا چاہتی ہوں جو گاؤں میں رہتی ہیں، کیونکہ شہر کی بچیاں ماؤں کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں اور مائیں انہیں قدرے معلومات دیتی بھی رہتی ہیں، جبکہ گاؤں کی بچیوں کو کوئی معلومات نہیں ہوتی کہ پیریڈز یا ماہواری کے دوران خون کی مقدار کیا ہوگی اور انہیں ہینڈل کیسے کرنا ہے، اور پھر ان دنوں میں وہ خوفزدہ ہوتی ہیں۔ ان کا یہ خوف یا ڈر کیا ان کے سائیکل پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، سائیکولوجیکل اثر ہوتا ہے۔ ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ بچیاں جب 8-9 سال تک پہنچتی ہیں تو ان کو سمجھانا شروع کریں، کبھی ایک ایسی بات بھی آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کو بلیڈنگ ہوگی، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ ایک قدرتی بات ہے، یہ ایک سائیکل چلتا ہے، اس کے بعد سے آپ بالغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد سے پھر شادی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بچے عطا کرتا ہے۔ اس طریقے سے اگر مائیں سمجھائیں تو بچیوں پہ یہ خوف طاری نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ماؤں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ وہ ماہواری کے موضوع کو معیوب سمجھنے کی بجائے اپنی بیٹیوں کو کس طرح کی گائیڈ لائن دیں؟ شروع سے مائیں اپنی بچیوں کو کہنا شروع کر دیں کہ ہم دوپٹہ کیوں اوڑھتے ہیں، کیونکہ ایک خاص مدت کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے بدن میں چینجز لاتا ہے۔ لڑکیوں کے بریسٹ ہو جاتے ہیں، شرمانے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ دوپٹہ سنت بھی ہے اور یہ ہمارا پردہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر سمجھانا شروع کریں کہ اس کے بعد پھر آپ کو پیریڈز آئیں گے یا تھوڑی سی بلیڈنگ ہوئے گی، وہ تو سمجھتی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، وہ بھی ایک نارمل چیز ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں بھی اپنی ماں نے بتایا تھا، ہم بھی آپ کو بتا رہے ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ ایک قدرتی بات ہے اور یہ اچھی بات ہے، اگر نہ ہو تو یہ ایک بیماری ہے۔ اس طرح سمجھانے سے لڑکیاں سیٹسفائیڈ بھی ہو جاتی ہیں اور وہ معیوب بھی نہیں سمجھتی کہ ہاں یہ تو ایک قدرتی چیز ہے اور ہمیں ہونا چاہیے، اگر یہ نہیں ہوا تو ہم بیمار ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہم سے اہم معلومات شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ کے بھی آنے کا، بہت شکریہ۔ ماہواری یا پیریڈز جیسے فطری عمل کو شرم اور بے شرمی کے لبادے میں لپیٹنا خواتین کی صحت کے ساتھ کھلواڑ ہے اور کچھ نہیں۔ ان موضوعات کو ہمارے سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے، جس میں طبی ماہرین کی آراء کے ساتھ مکمل معلومات شامل ہوں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ضرور بتائیے گا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔